اب دیکھیے، میں نے بنی اسرائیل کے قصے کو آپ کو خلاصے کے طور پر بتا دیا۔ آپ یقین کیجئے کہ جب آپ قرآن پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، آیات کا ترجمہ پڑھیں، تو آپ کو اتنا اچھا لگے گا، اتنا مزہ آئے گا، اتنا لطف آئے گا، اور اتنا اللہ رب العزت فہم اور ادراک عطا فرمائیں گے جب ہم اور آپ تدبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اس کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیشہ ہر سال یہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ آسان ترجمہ قرآن جو کہ تشریحات کے ساتھ ہے، از مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا ہے، آپ وہ اپنے گھروں میں رکھ لیجئے۔ اب اس کی شاید ہدیہ اس کا 3600 یا 3800 ہے، 3800 یا 3600 ہے، کوئی بات نہیں، اس سے زیادہ مہنگے تو میں اور آپ سوٹ پہن لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو وہ چیز ہے جو ہماری روح کی غذا ہے، یہ تو وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ سے ملاتی۔ تو قرآن آپ ہدیتاً لیجئے، اور دیکھیں اب آپ اس کو ذرا سا بنی اسرائیل کے قصے کا ترجمہ میں قرآن سے پڑھ کے آپ کو سناؤں گی، تو آپ اتنا اچھا لگے گا، آپ کو سننے میں آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کا فہم عطا فرمائے اور اس کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہم پر فرما دے، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو۔ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 47۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو دی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کے لیے کی طرف سے تمہارے لیے بڑا امتحان تھا۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا، فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، تم یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کی 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میرے قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا آپ اپنے خالق سے توبہ کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ ہوا کے کڑکے نے تمہیں اس طرح پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ تو ترجمہ پڑھیں تو بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم بھی اور آپ بھی اس رمضان ایک قرآن تو کم از کم ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ تو اب خلاصہ تھوڑا اور مختصر ہوتا ہے، ترجمے میں زیادہ لطف آتے ہیں، اور جب سلیس کے ساتھ آپ 4 سال کا تفسیر کرتے ہیں اور زیادہ مفصل طریقے سے کھول کر قرآن کی آیتوں کو سمجھتے ہیں، تو قرآن کا نور، قرآن کی برکتیں، قرآن کی معرفت جو آپ کی زندگیوں میں آتی ہے، ہماری زندگیوں میں آتی ہے، وہ اتنا حسین کر دیتی ہے زندگی کو کہ زندگی پہ آرام دہ اور پرسکون ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ زندگی کیا ہوتی ہے، وہ رب چاہی بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں، خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے خلیل ہر مقام پر ثابت قدم رہے۔ اللہ اپنے خلیل کی بات کرتے ہیں، ان کے قدموں میں ذرا برابر لغزش نہ آئی، اسی ثابت قدمی کی برکت تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئی، مکہ پرامن شہر بنا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا۔ سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ حضرت خلیل کے مفاجر بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو شقی ہے، احمق ہے، خواہشات کا غلام ہو۔ یہود و نصارہ واقعی ایسے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے تھے، مگر ان کا زوم باطل یہ تھا کہ نجات حنفیت کی اتباع میں نہیں ہے بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی اتباع میں ہے۔
اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ انہیں حنیفیت یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو کہ تمام انبیاء کا دین ہے۔ اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اگر قبول نہ کریں تو انکار و گمراہی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہوگی، بلکہ ضد اور عناد کی بنا پر ہوگی۔ یعنی جو قبول نہیں کر رہے دین ابراہیمی کو تو ضد کر رہے ہیں نا وہ، تو ان کی گمراہی تو پکی ٹھکی ہو گئی ہے۔ پھر اگر کہ یہود و نصارہ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑے رہیں تو اس پر تعجب نہ کرو، کیونکہ ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے۔ اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب نمٹ لے گا، اور وہ بڑا سننے اور بڑا جاننے والا ہے۔ یوں آیت نمبر 137 پر پہلے پارے کا اختتام ہوتا ہے، اور جبکہ یہ سورہ بقرہ کا اختتام نہیں ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 138 سے دوسرے پارے یعنی سیقل میں موجود ہے۔ تو پہلے پارے کا الحمدللہ خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمی کوتاہی کو اللہ رب العزت بھی معاف فرمائے، اور آپ سے بھی التماس کریں گے کہ درگزر فرمائیے گا، دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل پھر اسی جگہ اسی حلقے میں آپ کے ساتھ دوسرے پارے کا خلاصہ لے کر حاضر ہوں گے۔ بہت دعاؤں کے التماس سے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔